الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا رسولوں کو، إِلَىٰ أُمَمٍ، ان امتوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھی، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان لوگوں کو پکڑا، بالبأساء، مالی پریشانی میں، والضراء، اور بدنی پریشانی میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، آہو زاری کریں، روئیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے، امت سے، لوگوں سے پوچھئے تو صحیح کہ لوگ آپ کو خبر دیں، آپ کو بتلائیں کہ اگر تم لوگوں کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے تو پھر بھی کیا تم لوگ اللہ کے غیر کو پکارو گے، غیر اللہ سے مدد مانگو گے، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت رواں، فریاد رس، دستگیر سمجھو گے؟ تو پھر فرمایا بلکہ جب ان لوگوں پر قیامت آ گئی یا ان پر اللہ کا عذاب آ جائے تو یہ لوگ ہرگز غیر اللہ کو نہیں پکاریں گے بلکہ صرف ایک اللہ ہی کو پکاریں گے اور اللہ ہی کو یاد کریں گے۔ اور ایسے وقت میں یہ لوگ، ان لوگوں کو نہ لات یاد رہے گا، نہ منات یاد رہے گا، نہ ہبل یاد رہے گا، نہ عزا یاد رہے گا۔ اپنے سب معبودان باطلہ کو یہ لوگ بھول جائیں گے اور صرف ایک اللہ ہی کو یاد کریں گے۔ تو آج کی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وہ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جس طرح آپ کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے رسول بنا کر، نبوت دے کر،
آپ سے پہلی قوموں کی طرف بھی اللہ جل شانہ نے اسی طرح نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئیں، توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں، کفر کی ظلمت سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ پہلی قوموں کی طرف بھی رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا، لیکن جب ان قوموں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہ مانا، رسولوں کی بات کو نہ مانا اور انہیں ایذائیں دی بجائے ماننے کے، انہیں شہید کیا بجائے ماننے کے، تو اللہ جل شانہ کا ان لوگوں پر عذاب آیا۔ عذاب ایسا آیا کہ بدنی پریشانی کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا اور مالی پریشانی کا بھی ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ان لوگوں کو مبتلا کر دیا کہ شاید یہ لوگ ان پریشانیوں کو دیکھ کر، غموں کو دیکھ کر اور تکلیف کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی طرف جو ہے رجوع کر لے اور روئے اور گڑ گڑائے، ایک رب کے مان کر زندگی گزار لے۔ علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شروع کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، علم والے تھے۔ ان کی وفات تقریباً سن 370 ہجری میں ہوئی۔ علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے بالبأسا کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بأسا کہتے ہیں مالی پریشانی کو، یعنی بأسا کہتے ہیں ایسی پریشانی جو جسم سے الگ ہو، جسم کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس پریشانی کو کہا جاتا ہے بأسا۔ مثلا قحط سالی آ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دکان جل گئی، اور اسی طرح پر جو ہے کوئی بھی پریشانی اس کے گھر کے جو جسم سے دور ہو، جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، جو اس چیز کے کسی بھی چیز کے نقصان میں وہ اپنے آپ کو پریشان کر لے، اس کی غم میں، اب چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلوں کی صورت میں ہو، یا پھر کسی آسمانی آفت کی صورت میں ہو، لیکن بدن سے جدا ہو، اس پریشانی کو کہا جاتا ہے بأسا۔ اور ضراق کہا جاتا ہے، علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدنی بیماری، جسم میں بیماری، کہ کسی کے سر میں درد ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا، کسی کو زخم لگ گیا، تو کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف، جو جسم کے اندرونی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، جو کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پریشانی کو ضرع کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی اس کو پریشان کر رہی ہے، جسم کی پریشانی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان امتوں کو، ان لوگوں کو جو پہلے نبی جن قوموں کی طرف بھیجے گئے، جب انہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا اور ایک رب کو رب نہ مانا، پھر میرے رب نے ان لوگوں کو بدنی پریشانیوں میں بھی مبتلا کیا، اور جو ہے بدن سے دور کے پریشانی، مالی پریشانیوں میں انہیں پریشان کیا، یعنی انہیں مبتلا کیا۔ تو ایسی آزمائش میں وہ لوگ ڈالے گئے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ لوگ روئیں، گڑ گڑائیں اور ایک رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جس طرح جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے اور تم اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اس کے سامنے روتے ہو، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اے لوگوں تم اس وقت بھی اسے رب کو یاد کرو جب تم خوشحال ہو، جب تمہیں خوشیاں ملے، جب تمہیں جو ہے راحت ملے، جب تمہیں سکون ملے، جب تمہیں فراوانی ملے،
تو ایسے حالات میں بھی اپنے رب کو یاد کرو، بلکہ ایسے حالات میں تمہیں اپنا رب زیادہ یاد کرنا چاہیے بنسبت بیماری اور دکھ اور پریشانی کے دنوں میں۔ وہ کیوں کہ تمہارے رب نے ابھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا، کسی غم میں مبتلا نہیں کیا، تم سے اپنی کسی نعمت کو نہیں چھینا۔ صحت کی نعمت، دکھ کی نعمت، صحت کی نعمت، خوشی کی نعمت، اللہ رب العزت نے تمہارے جسم کو پوری طرح قائم رکھا ہوا ہے، تمہیں طاقت دی ہوئی ہے، تمہیں جو ہے راحت دی ہوئی ہے، تمہیں کاروبار دیا ہوا ہے، تمہیں بزنس دیا ہوا ہے، تمہیں فراوانی دی ہوئی ہے۔ تمہیں ایسے حالات میں اپنا رب زیادہ یاد کرنا چاہیے کہ اپنے رب کا شکر گزار تم لوگ بن جاؤ، اپنے رب کے شکر گزار تم لوگ بن جاؤ۔ اور اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا سکھلائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ تمام تعریفیں اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں، اور تمام شکر کے راستے یا اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرے تعریف کرتا ہوں، حمد و ثنا کا مستحق تیری ذات ہے۔ کس بات پر؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے جوانی دی، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے فراوانی دی، تمہیں مجھے خوشحالی دی، تمہیں مجھے اولاد دی، تمہیں مجھے خاندان دیا، تمہیں مجھے جو ہے دولت دی، تمہیں مجھے کاروبار اور بزنس دیا۔ اے اللہ تو نے ہر طرح کی نعمتیں مجھے دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ جتنا بھی میں تیرا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچے، تمہارا کوئی اپنا عزیز تم سے جدا ہو جائے، وفات پا جائے، تمہیں جو ہے سر میں تکلیف ہو، بخار ہو، پیٹ میں درد ہو، کوئی مالی پریشانی ہو جائے، تو جیسے تم فوراً اپنے رب کے لیے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اسے یاد کرتے ہو، تم ان دنوں میں بھی یاد کرو جب تمہیں اللہ نے صحت دی، تندرستگی دی، زندگی دی، اور جو ہے تمہیں ہر طرح ہر چیز کی فراوانی دی۔ تو ان حالات میں بھی تم اپنے رب کو یاد کرو۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دکھ اور درد میں تو فوراً مسجد کو آباد کرتے ہیں، جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت مل جائے، تو ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں، حلال کو بھول جاتے ہیں، نبی کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، نبی کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں خوشیاں مل گئی، تمہیں راحت مل گئی، تمہیں فراوانی مل گئی۔ تو ایسا کرنے سے جو رب تمہیں فراوانی دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، پل بھر میں پتہ نہیں کہ کب تمہارا رب تم سے وہ خوشی چھین لے، پل بھر میں معلوم نہیں تمہارا رب کب تم سے وہ صحت چھین لے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اپنے رب کو جو ہے اپنا رب کا یقین اپنے دلوں میں بساؤ، اور اس کی مان کر زندگی گزارتے رہو۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ سوائے نقصان کے کچھ نہ ہاتھ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔